السلام علیکم ڈیئر ویورز، کہیے کیا حال ہے آپ کا؟ دیکھیں، آپ سے ہزاروں میل دور رہ کے بھی میں آپ سے کتنی اٹیچڈ ہوں، اور آپ کو ہر روز کی کوئی نہ کوئی کارروائی آپ کو میں دکھاتی اور سناتی رہتی ہوں۔ جی ہاں، میلبرن کی آپ کو سیر کروا رہی ہوں، جہاں جہاں جاتی ہوں میں آپ کو ساتھ لے کے چلتی ہوں۔ بس یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ دنیا ہے، ڈفرینٹ لینڈ ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہم کر سکتے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے۔ نہیں جی، بالکل ہم یہ ڈفرینٹ دنیا ہے، اور اس کو ہم کسی طرح بھی اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ ایئرپورٹ پہ آتے ہی میں نے محسوس کی، پتہ نہیں اور لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میں نے محسوس کی کہ ہمارے جو اتنے ہیوی باکسز تھے وہ لیڈی پورٹرز اٹھا رہی تھیں، اور بڑی سمارٹ ینگ لڑکیاں جو تھیں وہ ایسے بھاری بھاری بکسے ایسے اٹھاتی ہیں جیسے کوئی پھولوں کو اٹھا رہی ہوں، اور اس کے بعد وہ ٹرالی میں رکھتی ہیں اور باہر تک آپ کو چھوڑنے آتی ہیں۔ اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہے نا، ان کو آپ ٹپ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ والنٹیئر ورکر ہے۔ یہ لوگ اپنی خوشی سے والنٹیئر کام کرتی ہیں، اور اس طرح سے جو بھی ان کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق یہ یہاں پہ ہوتی ہیں۔ اور ایئرپورٹ پہ تو میں نے زیادہ تر دیکھا لیڈیز کو ہی، ان کی انچارج بھی لیڈی، ہر ایک کو وہ انسٹرکشنز بھی دے رہی ہے، اور جو بھی آپ کا وہاں پہ کارروائی ہوتی ہے اس میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں۔ پہلا ایک سرپرائز کہہ لیں، خوشگوار سرپرائز کہہ لیں، خوشگوار حیرت کہہ لیں کہ ہم نے لڑکیوں کو وہاں پہ عورتوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا، جو کہ اپنے ہاں کبھی نظر نہیں آتا۔ اور پھر دیکھیں، میں پھر کمپیریزن پہ آ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیوں انسان کمپیریزن کر لیتا ہے، اس لیے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس سے یہ بہت فرق دنیا ہے، اور ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی حیرت میں ڈالتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہاں کا رہنا سہنا اتنا فرق ہے، اور یہاں پہ سب لیڈیز کام کر رہی ہیں، کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی جاب سے لے کے ہائی کلاس جابز تک۔ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پتہ نہیں اکانومسٹ ہیں، اللہ جانے کیا کیا ہے، لیکن کام کر رہی ہیں۔ شاید ہی کوئی عورت ہوگی جو گھر پہ بیٹھی ہو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے۔ جیسے میری نیس کی بیٹی ہے، اس کو آئے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، اس کی چھوٹی سی بیبی ہے، وہ ڈاکٹر ہے حالانکہ، لیکن ابھی اس نے کام شروع نہیں کیا یہاں پہ، نہ ہی وہ یہاں ابھی ڈرائیونگ کر رہی ہے۔ تو اس طرح کی اگر کسی کی کوئی مجبوری ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، ادروائز ہر عورت کام کر رہی ہے، بچوں والی، بچوں کو اسکولوں میں چھوڑ کے اس کے بعد پھر وہ جاب پہ چلی جاتی ہے، پھر گھر کے سارے کام ان کے لیے پڑے ہوتے ہیں۔ میں نادیہ کو دیکھتی ہوں، میں حیران ہوتی ہوں کہ نادیہ جو وہاں پہ بے شمار اس کے گھر میں سرونٹس اور ہر طرح کی فیسلٹی حاصل تھی، لیکن یہاں پہ نادیہ اتنی خوشی خوشی جاب بھی کر رہی ہے، اس کے بعد گھر آتی ہے، کھانے پکاتی ہے، سنڈے کو لانڈری کرتی ہے، پھر کپڑوں کو طے کرنا رکھنا۔ جب ہم مزے سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کپڑے جو ہے دھلے ہوئے کپڑے ان کو طے کر رہی ہوتی ہے، رکھ رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے، اور پھر ریلیکس بھی کرتی ہے۔ میں اس کو بیڈ میں لیٹ کے بڑے آرام سے مزے سے دیکھتی ہوں، انجوائے کر رہی ہوتی ہے اپنا فون وغیرہ، جو بھی مطلب گھر میں اس کا انٹرسٹ ہے جن چیزوں میں۔ تو یہ سارے کام جو ہے نا یہاں کرتے ہوئے شی از ماشاء اللہ ویری ہیپی، اور ڈرائیونگ کرتی ہے اتنی، اور ہمیں مطلب جہاں پہ جانا چاہیں لے کے جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی، بار بار میں یہ لفظ کہہ رہی ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کمپیئر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پرائسز میں دیکھتی ہوں، یہاں کی جو پرائسز ہیں یہاں پہ کہیں بھی چلے جائیں، ریسٹورنٹ میں جائیں یا کہاں جائیں، کوئی $30-35 سے کم ڈش نہیں ہوتی، اور کم سے کم۔ اور پھر اس کے علاوہ اور چیزیں میں دیکھتی ہوں تو پھر لا محالہ مجھے کمپیئر کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ جو
ڈریسز ہیں، کلودنگز ہیں، وہ اتنی ایکسپینسو ہیں، جبکہ ہمارے ہاں مجھے پتہ ہے اسلام آباد میں F10 میں جو چیزیں مجھے بہت سستی مل جاتی ہیں وہ یہاں ہزاروں روپے میں ملتی ہیں۔ تو پھر میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ مقابلہ نہ کروں، میں مجبور ہوتی ہوں مقابلہ کرنے پہ، کیونکہ جو چیز اتنی سستی ہم اپنے ملک میں لے سکتے ہیں کم قیمت پہ، اس کے لیے میں 6 گنا زیادہ پیسے کیوں دوں۔ تو جب ہم کنورٹ کرتے ہیں کرنسی کو تو پھر ہمیں بہت فرق محسوس ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ملک کی بہت قدر ہوتی ہے، پیار آتا ہے، اس پہ ویلیو ہوتی ہے۔ تو پھر وہی بات کہوں گی کہ کمپیریزن کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اگر میں کمپیریزن نہ کروں تو پھر بہت سا پیسہ میں یہاں ایسے ہی خرچ کر دوں جو کہ میں اپنے ملک میں اس سے کئی گنا زیادہ چیزیں پرچیز کر سکتی ہوں۔ تو یہ میری کان کی بالی کھل گئی ہے، میں کہتی ہوں مجھے 2 کیوں نظر آ رہی ہیں، اس لیے کہ یہ ایک کھلی ہوئی ہے، میں بڑی حیران ہوں، پہنی تو میں نے ایک ہے، یہ 2 کیسے بن گئی جی۔ تو آج کا چھوٹا سا ویلاگ میں نے انڈور بنایا ہے، کیونکہ باہر اتنی تیز ہوا چل رہی ہے، اتنی تیز ہوا چل رہی ہے کہ باہر بیٹھنا بہت مشکل ہے، ٹھنڈ بھی کافی ہے۔ ابھی نومبر ہو گیا ہے اور نومبر میں ابھی تک یہاں ٹھنڈ ہے، جبکہ ان کے حساب سے یہ سمر ہے، گرمیاں ہیں، اور میں سارے سمر کے کپڑے ہی گرمیوں کے لون وغیرہ کے شفون کے لے کے آئی تھی، لیکن یہاں تو ابھی تک اس طرح کا موسم ہے جس طرح ہمارے ہاں دسمبر میں ہوتا ہے۔ اینی ہو، سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ پیس آف مائنڈ بہت ہے، اتنا سکون ہے، کوئی سٹریس نہیں، کوئی جلدی نہیں، کوئی ہبڑ دبڑ نہیں، ہر کام بڑے آرام سے ہو رہا ہے، اور ہم تو اتنا ریلیکس کر رہے ہیں، اتنا انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو ظاہر ہے کہ کوئی اس طرح کی یہاں پہ افراتفری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اپنے ملک میں کافی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، کافی گھر کے اندر ہی کتنے چھوٹے موٹے ملازمین کے کتنے مسائل ہوتے ہیں، اس کو اس سے شکایت ہے، اس کو اس سے شکایت ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہاں تو بڑا ہی سکون ہے جی، بڑا، جب دل چاہے آپ اٹھیں، جب دل چاہے آپ کھانا کھائیں، جب دل چاہے آپ چائے پئیں اور مزے کریں، انجوائے کریں۔ اور نادیہ تو جس دن فارغ ہوتی ہے، جس دن اس کی آف ہو، وہ ہمیں لے کے گھومتی رہتی ہے، یہ لوگ بھی، رافع بھی، اور باقی سب سے مزیدار چیز جو ہے نا یہاں پہ پولو ہے۔ اوف اللہ، پولو کو دیکھ کے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، پولو سو سویٹی پارو صاحب، میرا دل چاہتا ہے میں بھی پاکستان میں جا کے کوئی بلی رکھ لوں، بہت ہی گھر میں رونق لگتی ہے، لگتا ہے کہ کوئی گھر کا ایک فرد ہے جس کے کھانے کا بھی ہم نے بندوبست کرنا ہے، جس کو باہر ٹہلانا بھی ہے، جس کے ساتھ باتیں بھی کرنی ہے، مطلب بہت ہی مزے کی چیز ہے۔ میں نے ہمیشہ بلی رکھی، لیکن اب جو ہے نا ہمیں مشکل لگتا ہے بلی کا رکھنا، کیونکہ جب کہیں جاتے ہیں تو بعد میں پھر اس کی سرونٹس اتنی کیئر نہیں کر پاتے جس طرح کے ہونی چاہیے، تو اس لیے اب کافی سالوں سے بلی رکھنا بند کر دیا ہوا ہے۔ لیکن پولو کو دیکھ کے تو میرا دل چاہتا ہے کہ پاکستان جا کے میں ضرور کوئی پیاری سی بلی رکھ لوں۔ تو بہرحال اگر آپ کو کوئی پتہ ہے وہاں پیاری سی بلی کہاں ملتی ہے تو میں ضرور آپ سے رابطہ کروں گی اور اس کو لینے کی کوشش کروں گی۔ جی ہاں، تو یہ انڈور کی یہ ایک ہمارے بیڈ روم کی ہی میں ویلاگ بنائی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا بیڈ روم کی بنانا، لیکن میں نے ایک ایسے اینگل سے بنائی ہے جہاں آپ کو سارا سامان وغیرہ کچھ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ تو اب میں کرتی ہوں آپ سے اللہ حافظ، اور اس کے ساتھ ہی اگلے ویلاگ تک آپ دیکھیے کہ اگلا ویلاگ کس پہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟